ہمارا اسلام، قرآن و حدیث اور اللہ اور اس کے رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. خصوصاً ایک ملک والے دوسرے ملک کے غلام نہیں ہو سکتے. باہر ملکوں سے آ کر جن لوگوں نے ہمیں 200 سال تک غلام بنائے رکھا، 200 سال کی طویل جد و جہد کے بعد، کوششوں کے بعد، قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جابر و ظالم انگریزوں سے ہمیں آزادی نصیب فرمائی. آزادی کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آزادی میں انسان سکون کا سانس لے سکتا ہے، آزادی میں انسان خوشی سے رہ سکتا ہے، اپنی مرضی سے اپنے رات و دن گزار سکتا ہے. آزادی میں انسان اپنی ترقی کے لیے اپنی آزادی کے ساتھ کام کر سکتا ہے. تو یہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر دانی کرنی. یاد رکھیے کہ آزادی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آزادی جسمانی ہوتی ہے اور ایک آزادی ذہنی آزادی ہوتی ہے. جیسے کہ غلامی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک غلامی ہوتی ہے جسمانی، جیسے کہ جسمانی طور پر ہم 200 سال تک انگریزوں کے غلام رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسمانی آزادی نصیب فرمائی. یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. جسمانی آزادی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ذہنی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرے. میں جو جملہ بول رہا ہوں آپ اس جملے پر تھوڑا سا غور کریں. حقیقی جو آزادی ہوتی ہے، جسمانی جو آزادی ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے آزاد کرے. ہندوستان کی آزادی ہمیں یہ حق دیتی ہے کہ جیسے ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں، ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہیں. ہم کسی کے ذہنی طور پر غلام نہیں بن سکتے. انسان اگر ذہنی طور پر غلام ہوگا تو حقیقی آزادی سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اس لیے ذہنی طور پر ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. ذہنی طور پر جو آدمی آزاد ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں. ذہنی طور پر جو آزاد ہوتا ہے وہ کسی سے امیدیں نہیں لگاتا. ذہنی طور پر جو آدمی آزاد ہوتا ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا. ذہنی طور پر آزاد جو آدمی ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اپنے حقوق کوششوں کے ذریعے خود حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، میں یہ بات ٹیچروں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ان بچوں کو، جو میں بات بول رہا ہوں ہمارے بچے سمجھنے والے تو ہیں نہیں، ہم ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر بٹھائیں کہ ہم کسی کی ذہنی غلامی برداشت نہیں کریں گے. ہم ہمارے ذہن کے حساب سے آزاد رہیں گے. یاد رکھیے یہاں ایک بات بیان کرنا ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان آزاد اچھا نہیں ہے. پوری طرح آزاد رہنا یہ انسان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. کسی نہ کسی کی غلامی میں انسان کو آنا ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی غلامی میں ہیں، ہم اپنے خود غرضی کے ذہنی غلام ہیں. ہم کرسی والے کے ذہنی غلام ہیں. ہم آزادی سے فیصلے نہیں کر پاتے. ہم آزادی سے اپنا ڈیسیشن لے نہیں پاتے. ہم آزادی سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے. ہمارے سامنے جب بھی ترقی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سیاست کا آدمی کہ بھائی اس سے بات کریں. ہمارا ادب آزادی کی بات آتی ہے تو ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بھائی وہ کیا کہتا ہے تو چلو ہم آگے بڑھیں گے. ہم خود محنت کر کے آگے بڑھنا نہیں چاہتے. ہم خود اپنا پسینہ بہا کر ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے. آج ہم ہمارے کاروبار پر نظر ڈالیں، ہم ہمارے کاموں پر نظر ڈالیں، ہم ہمارے کاروباروں پر نظر ڈالیں. ہم ہمارے کاروباروں میں کتنے آگے ہیں، ہم نے کتنی ترقی کی ہے. آج ایک مسلمان کاروبار کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں بہت ساری چیزیں خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ایک مسلمان سے خریدنے کے بجائے کسی غیر سے خرید لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے کہ نہ وہ مسلمان اس میں نہ محنت سے کام لیتا ہے، نہ مسلمان وہاں ایمانداری سے کام لیتا ہے، نہ صحیح سروس دیتا ہے. مسلمان کی دکان 10-12 بجے کھل رہی ہے،
جب بھی فون لگایا جائے مسلمان کا فون جو ہے بند ہے یا تو بزی ہے یا تو وہ وعدہ کرنے کے باوجود بھی سروس دینے کے لیے نہیں آتا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ذہنی غلام بنائے گئے. ہم غلام ہیں ہمارے موبائل کے. موبائل ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ہمارے جو ہے اس ترقی کی راہ سے ہمیں بہت زیادہ دور کیے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کا دن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جیسے ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں, ذہنی طور پر بھی ہم غلامی سے آزاد ہوں گے. ہم ذہنی طور پر بھی کسی کے غلام نہیں ہیں. آخر میں ایک بات میں ہمارے ملک کے سربراہان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان آپ کا کسی طرح غلام نہیں بن سکتا. ملک کے معاملے میں مسلمان یہاں کے قانون کو مانتا ہے. دین کے معاملے میں یہاں کے قانون نے مسلمانوں کو آزادی دی ہے. مسلمان ہمیشہ اس قانون کے ماتحت رہ کر اپنے دین کے معاملے میں آزاد رہے گا. مسلمان دین کے تعلق سے جو آزادی اس ملک نے دی ہے اس کے بارے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا. انشاءاللہ ہم لوگ آزاد قوم ہیں, آزاد رہیں گے, لیکن آزادی کے لیے محنت کرنی ضروری ہے. آزادی کے لیے خود آگے بڑھنا ضروری ہے. حکومتوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, حکومتوں کے سامنے دھرنے دینا اور خود اپنی محنتوں سے جھوٹ چلانا, اپنی محنتوں سے جو ہے پیچھے ہٹنا, یہ مسلمان کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا. اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان خوب محنت کرے, اپنے قدموں کو آگے بڑھائے اور اپنے بل بوتے کے اوپر اپنے آپ کی ترقی کرے. دوسروں سے امیدیں نہ باندھے, دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو ترقی دے سکتے ہیں. ایک ذہنی آزادی کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کا جو یہ ادارہ ہے, آپ کا یہ ادارہ ذہنی آزادی کی ایک واضح مثال ہے. ہمارے ملک کے اندر, ہمارے شہر کے اندر ہزاروں اسکول چلتے ہیں, مسلمان بھی چلاتے ہیں, لیکن ان اسکولوں کے اندر گیدرنگ کے نام پر جو بے شرمی, بے حیائی ہوتی ہے, مسلمان اپنے بچوں کو نچا کر, مسلمان اپنے بچوں کو جو ہے وہاں اسٹیج پر لے جا کر اپنی بچیوں کی بے حرمتی کرتا ہے, بے شرمی کرتا ہے. وہ صرف اس لیے کہ اس اسکول کو گران مل رہی ہے, اس اسکول کو سرکاری طور پر مدد مل رہی ہے. تو اس مدد کی وجہ سے وہ ذہنی غلام بنے ہوئے مسلمان اور اپنی بچیوں کو جو ہے برسر عام نچا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہاں کے ذمہ داران اس ذہنی غلامی سے آزاد ہیں. اس لیے انہوں نے اسکول کو ایسے نظم دیا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ دین کی بھی تعلیم دے رہے ہیں. اپنی بچیوں کو بے شرمی کی طرف نہیں لے جا رہے, اپنی بچیوں کو شرم و حیا کا سبب دے رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ذہنی آزادی. اس لیے ہم نے بہت پہلے سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں مسلمان اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دیندار اسکولوں کی ضرورت ہے. دیکھیے, مسلمان اسکول ہونا الگ بات ہوتی ہے اور دیندار اسکول ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے. مسلمان اسکول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مینجمنٹ, اس کے چلانے والے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ بے شرمی کے ساتھ چلاتے ہیں. وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ذہنی غلام ہے حکومت ہے. ہمیں پیسہ ملے گا, وہاں سے گرانٹ ملے گی, اگر یہ سب ہم نہیں کریں گے تو ہمیں پیسہ نہیں ملے گا, ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی. اس وجہ سے جو حکومت کہہ رہی ہے بے شرمی کے کام ہم لوگ کر رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے دیندار ادارہ, پڑھائی تو وہی کر رہی ہے اور سرکار دے رہی ہے, لیکن اس کے چلانے والے اس بات کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے آزاد کر کے. یہ ہمارے جو بچے مسلمان بچے ہیں, اسلام کا دامن زندگی کے اندر کبھی بھی نہ چھوٹے, اس کی فکر کرتے ہیں. تو اسکول بھی چلاتے ہیں اور اسکول کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو بہت ساری دین کی باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں. یہ ذہنی آزادی کی واضح مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. آج کے دن ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جسمانی آزادی کے ساتھ ساتھ ہم ذہنی غلامی سے بھی آزاد ہوں گے, محنت کریں گے, اپنے بل بوتے پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور آزادی کے ساتھ دین کے اوپر عمل کریں گے اور دین کے خلاف کسی بھی قانون کو ہم منظور نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شکریہ سر. میں دونوں مہمانوں سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی.
हर लफ्ज का हर बात का एक बार शुक्रिया, आपकी आमद का एक बार नहीं 100 बार शुक्रिया। हमारे मैनेजिंग कमेटी के एक और मेंबर जरा तासीर से आए हुए हैं, मुदस्सर शेख साहब, मैं उनका भी जो है इस्तेमाल करता हूँ। तो बच्चों अबू रोजाना फौरन सामने आओ, बैठे रहे बच्चे, थोड़ा सा इधर हट कर बैठे। मुजम्मिल सर बच्चों में बिस्किट तकसीम करें, जो बच्चे खामोश इख्तियार करेंगे उन्हें बिस्किट मिलेंगे। बैठ जाए नीचे। टीचर जरा बच्चों को छांव में बिठाएं। सर ये टेबल भी इधर उधर लें। तकारीर का सिलसिला चलता रहेगा।